बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारा रमज़ानुल मुबारक कोर्स का आज चौथा सबक है। चौथे सबक में सबसे पहले हम इफ्तारी के बारे में चंद बातें पढ़ेंगे। उसके बाद चंद एक मसाइल ज़कात के आएंगे, एक मसनून दुआ होगी और फिर आखिर में कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत और उसका मफ़हूम होगा। सबसे पहली चीज़ है इफ्तारी। जब रोज़े का वक्त पूरा हो जाए, रोज़ा खोलने का टाइम हो जाए, तो रोज़ा खोलने को इफ्तारी कहते हैं। इफ्तार में जल्दी करना मसनून है, जल्दी करना सुन्नत है। लेकिन जल्दी का माना ये नहीं है कि वक़्त से पहले कर ली जाए। जल्दी का मतलब यह है कि जो ही वक्त दाखिल हो जाए तो बग़ैर किसी ताख़ीर के फ़ौरन इफ्तारी कर लेनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शरीयत का हिस्सा रही हैं। उनमें से एक है ताजीलुल इफ्तार व ताखीरुस सुहूर। इफ्तारी में जल्दी करना और सहरी में ताखीर करना। लेकिन कल जिस तरह मैंने बताया था, सहरी में ताखीर करने का माना ये नहीं है कि वक़्त ख़त्म हो जाए बंदा फिर भी करता रहे। इसी तरह इफ्तारी में जल्दी करने का माना ये नहीं है कि वक़्त से पहले कर ली जाए, बल्कि मतलब यह है कि जब वक्त दाखिल हो जाए तो खामखा बग़ैर किसी मजबूरी के इफ्तारी में ताखीर नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इफ्तार ये खजूर से किया जाए, खजूर के साथ बंदा रोज़ा खोले। ये सुन्नत है, मुस्तहब है, मसनून है, बाइस अजर व सवाब है। अगर किसी बंदे के पास खजूर मौजूद नहीं है तो पानी से भी इफ्तारी कर सकता है। कोशिश की जाए कि इफ्तारी में तली हुई चीज़ें इस्तेमाल न की जाएं। सादा और मुफीद क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ ये इंसान को इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे फल हो गया, ताज़ा सब्ज़ी हो गई, हल्के मिसाले वाले खाने हो गए, सादा पानी हो गया, दूध हो गया और हल्की ठंडक वाले मशरूबात हो गए। इसलिए कि हमने इफ्तारी करके सोना नहीं, बल्कि उसके बाद नमाज़ तरावी अदा करनी है। जब बंदा ज़्यादा पेट भर के खाता है तो फिर नमाज तरावी खुशू और खुजू के साथ इंसान के लिए अदा करना मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश की जाए कि इफ्तार में सादा ग़िज़ाएँ, अच्छी, मुफीद और क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ इनको इस्तेमाल किया जाए। जब रोज़ा खोलने लगें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर रोज़ा खोलें और इसके साथ ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 9837 पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार फरमाते तो आप ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। यानी बारी ताला मैंने रोज़ा आपकी रज़ा के लिए रखा था और आपके अता करदा रिज़्क से ही मैं रोज़ा इफ्तार कर रहा हूँ। जब रोज़ा इफ्तार कर लें उसके बाद फिर ये दुआ पढ़ें, ज़हब ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ वसाबतल अज्रु इंशा अल्लाहु ताला। शुअबुल ईमान में इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने हदीस नंबर 3902 नकल की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हब ज़मअ, मतलब ये है कि प्यास ख़त्म हो गई, वब्तल्लतिल उरूक़, उरूक़ कहते हैं रगों को, रगें तर हो गई हैं, वसाबतल अज्रु इंशा अल्लाह, और इंशाअल्लाह हमारा अजर और सवाब ये पक्का हो गया। अगर आप किसी के यहाँ रोज़ा इफ्तार करते हैं या आपकी कोई इफ्तारी का इंतज़ाम और एहतमाम करता है तो फिर उस बंदे के पास इफ्तारी करने के बाद ऊपर वाली दो दुआओं के साथ साथ इस दुआ का भी इजाफा किया जाए, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल तामकुमुल अबरार व नज़लत अलैकुमुल मलाइका। मतलब ये है कि तुम्हारे पास रोज़ेदार इफ्तारी करते रहें, तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं और अल्लाह करीम की रहमत फरिश्ते लेकर तुम्हारे पास उतरते रहें। ये किसी के पास इफ्तारी करे तो फिर इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। और वैसे भी इफ्तारी से हटकर अगर किसी बंदे के पास खाना खाए, कोई आपकी दावत करता है तो उसको ये दुआ देनी चाहिए,
अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तामकुमुल अबरार व नज़लत अलैकुमुल मलाइका। यहाँ पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक बुजुर्ग थे, वो किसी के यहाँ खाने पर गए, तो खाना खाया, दावत थी, खाना खाने के बाद उन्होंने दुआ पढ़ी, अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तामकुमुल अबरार व नज़लत अलैकुमुल मलाइका इल्ला जिब्रील। मतलब ये था कि तुम्हारे पास रोजादार इफ्तार करें, तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं, और तुम्हारे पास रहमत के फरिश्ते उतरते रहें, लेकिन जिब्रील ना उतरे। तो मेजबान ने पूछा कि हजरत, आपने ये इल्ला जिब्रील कहकर जिब्रील का इस्तिस्ना क्यों किया? आपने ये क्यों कहा कि सारे फरिश्ते उतरे लेकिन जिब्रील ना उतरे? तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि आपने हमें खाना खिलाया है लेकिन चाय नहीं पिलाई। आपने चाय नहीं पिलाई तो हमने एक फरिश्ते के इस्तिस्ना कर दिया है। ये अजराह मजाह उन्होंने फरमाया था, वगरना कोई खिलाए या पिलाए उसके पास पहुंचकर ये दुआ करनी चाहिए, अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तामकुमुल अबरार व नज़लत अलैकुमुल मलाइका। इसलिए अल्लाह करीम अगर रमज़ानुल मुबारक में तौफीक अता फरमाए तो अपना रोज़ा भी रखें और रोज़ेदारों की इफ्तारी का भी इंतज़ाम और एहतमाम कराना चाहिए। एक खजूर की गुंजाइश है तो वो करें, एक दिन के खाने की गुंजाइश है तो वो करें, एक फ़र्द की गुंजाइश है तो वो करें। जितनी अल्लाह करीम तौफ़ीक अता फ़रमाए, अहादीस मुबारका के मुताबिक जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराता है, अल्लाह करीम उसको बख्श देते हैं, जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं, और जितना अजर और सवाब रोज़ेदार को रोज़ा रखने पर मिलता है, अल्लाह करीम इफ्तार कराने वाले को भी उतना अजर अता फरमाते हैं। यहाँ पर एक गलत फहमी का इजाला कर लें। बाज़ औक़ात बाद लोग समझते हैं कि मैंने आपको इफ्तारी करानी है, तो ये जो मैं आपको रकम दे रहा हूँ, इन्हीं पैसों से आपने रोज़ा इफ्तार करना है, इससे पहले आपने कोई चीज़ भी नहीं खानी। अब किसी बंदे को 2 बंदे दे दें, भैया आप खजूरें रख लें, दूसरा कहता है आप दूध रख लें। अब खजूर वाला कहते हैं कि आप सबसे पहले खजूर से रोज़ा इफ्तार करें ताकि अजर मुझे मिले। दूध वाला कहते नहीं, पहले आपने दूध पीने ताकि सवाब मुझे मिले। याद रखना, जो बंदा भी रोजेदार की रोजे की इफ्तारी का इंतजाम और एहतमाम कराता है, वो 2 हों, 4 हों, 10 हों, अल्लाह करीम तमाम लोगों को पूरा पूरा अजर अता फरमाएंगे। वो पहले खजूर खा ले, बाद में दूध पी ले, पहले दूध पी ले, बाद में खजूर खा ले, या बाद में कोई चीज इस्तेमाल कर ले। आपने इफ्तारी की नीयत से जब उसको कोई चीज दे दी है, तो अल्लाह करीम आपको पूरा पूरा रोजे का अजर अता फरमा देंगे। यहाँ पर एक बात और भी समझ लें, एक है रोजा इफ्तार कराना और एक है इफ्तार पार्टियां कराना। इन दोनों में फर्क है। रोजा इफ्तार कराया जाता है अल्लाह की रजा के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक, और जो उमूमन इफ्तार पार्टियां होती हैं, इनमें दिखलावा मकसूद होता है, और ऐसे लोग भी उसमें शामिल होते हैं जिनका रोजा नहीं होता। कोशिश करें ऐसे लोगों की इफ्तारी का इंतजाम करें जो नेक हों, इबादत करने वाले हों, और नेकी के माहौल में रहते हों। इसमें अल्लाह करीम इंशाल्लाह आपको ज्यादा अजर और सवाब अता फरमाएंगे। मैं आपको तरगीब नहीं देता, आपसे मांगता या सवाल नहीं करता। हाँ, अलबत्ता तवज्जो ज़रूर दिलाऊंगा कि अगर अल्लाह करीम ने आपको तौफीक दी है, तो मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा में इस वक्त जो उलमा मौजूद हैं, तुलबा मौजूद हैं, दीन पढ़ने और पढ़ाने वाले मौजूद हैं, अगर अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए, उनकी सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करें। तकरीबन 250 के लगभग अफराद हैं जिनकी इस वक्त मरकज़ में सहरी और इफ्तारी तैयार हो रही है। एक बंदे का खर्चा सेहरी और इफ्तारी का ये 150 है, और एक दिन का खर्चा ये तकरीबन 37,500 रुपए बनता है। अल्लाह करीम ने आपको तौफीक दी है, आप एक बंदे को सहरी इफ्तारी करा सकते हैं, आप दे दें। एक दिन की करा सकते हैं, आप वो करा दें। अपनी हैसियत और वसअत के मुताबिक इस काम में आप जरूर हिस्सा लें। अल्लाह करीम मुझे और आपको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह करीम ऐसा माल अता फरमाए जो नेकी के कामों पे लगे, दीन के कामों पे लगे, और दीन की इशाअत और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के कामों पर लगे। तो ये इफ्तारी के बारे में चंद एक बातें जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं।
جی دوسری چیز ہے زکوٰۃ. صاحب نصاب بندے نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، میرے ذمے کتنی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے حساب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک فارم لیں، ایک کاغذ لیں، اس فارم اور کاغذ کے درمیان ایک لکیر کھینچ دیں درمیان میں. اپنے میک بند رکھا کریں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سبق کے دوران میک نہ کھولا کریں آپ لوگ. زکوٰۃ کا حساب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک فارم یا کاغذ لیں اور اس کے درمیان میں ایک لمبی لکیر کھینچ دیں. اب ایک طرف آپ اے، دوسری طرف بی، ایک طرف ایک، دوسری طرف دو لکھ لیں. مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کی طرف سے امید ہے آپ کے پاس فارم پہنچ چکا ہوگا. اگر نہیں پہنچا تو کل میں نے آپ کو نمبر دیا تھا، آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ میسج کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو بھجوا دوں گا. اب ایک خانے کے اندر آپ نے وہ چیزیں رکھنی ہے جو آپ کے پاس بطور اثاثہ کے موجود ہیں، سونا، چاندی، نقدی مال تجارت. آگے میں تفصیل عرض کرتا ہوں. اور دوسرے خانے میں آپ نے وہ چیزیں رکھنی ہے جو آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، ان کی ادائیگی آپ پر لازم ہے. مثال کے طور پر پہلے خانے میں اے، ایک، الف، کوئی بھی اس کو آپ نام دے دیں، اس میں آپ لکھتے جائیں کہ میرے پاس سونا کتنا موجود ہے، زیورات ہیں، ویسے رکھا ہے، سونا کتنا ہے. میرے پاس چاندی کتنی موجود ہے، اس کی قیمت لکھ لیں. قیمت لکھ لیں کہ میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور اس وقت اس کی قیمت بن رہی ہے تقریباً 5 لاکھ روپے، تو آپ لکھ لیں سونا 5 لاکھ روپے. نمبر 2، آپ کے گھر میں یا جیب میں موجود رقم کتنی ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے اس وقت جیب میں موجود ہیں، بینک اکاؤنٹ میں یا لاکر میں اس وقت آپ کے پاس کتنی رقم موجود ہے. غیر ملکی کرنسی، ریال، ڈالر، درہم، دینار یا کوئی بھی کرنسی ہے، یورو آپ کے پاس موجود ہے، وہ لکھنے کی اس وقت میرے پاس کتنی کرنسی موجود ہے. ڈیجیٹل کرنسی، یہ آپ کے پاس کتنی موجود ہے. پرائز بانڈ، یہ آپ کے پاس کتنے ہیں. مستقبل کے کسی منصوبے کے لیے جیسے حج ہو گیا، بچوں کی شادی کے لیے آپ نے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں، وہ آپ کے پاس کتنے ہیں، انہیں بھی آپ اے میں، الف میں، ایک میں لکھ لیں. تکافل یا انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم، آپ نے تکافل میں رقم جمع کرا رکھی ہے، 2 قسطیں، 4 قسطیں، 5 قسطیں، یا انشورنس میں رقم جمع کروانا ٹھیک نہیں ہے، یہ انشورنس کروانا حرام ہے. لیکن جو آپ اس کے اندر پیسے جمع کرا چکے ہیں، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، وہ چونکہ آپ کی ذاتی رقم ہے، اسے بھی آپ اپنے اثاثوں میں لکھ لیں. جو قرض آپ نے دوسروں سے لینا ہے اور امید بھی ہو کہ وہ رقم آپ کو اسی سال مل جائے گی، اسے بھی آپ لکھ لیں کہ میں نے 10,000، 15,000، 50,000، 1 لاکھ یہ میں نے قرض لینا ہے، اسے بھی آپ قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثے میں لکھ لیں. اسی طرح کمیٹی کی جو رقم آپ جمع کرا چکے ہیں، اب 10 دوست ہیں، مل کر آپ نے کمیٹی رکھی ہے، اس میں آپ 5 قسطیں جمع کرا چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کی کمیٹی نکلی نہیں ہے، تو جو رقم آپ جمع کرا چکے ہیں اسے آپ رکھیں گے قابل زکوٰۃ اثاثے میں. اسی طرح کسی بھی چیز کے لیے آپ نے ایڈوانس میں رقم دی ہے لیکن وہ چیز ابھی تک آپ کو نہیں ملی، تو وہ رقم بھی آپ اسی پہلے خانے میں لکھ لیں. آپ نے سرمایہ کاری کی ہے، مزاربت یا شراکت کی ہے، اس میں جو آپ نے رقم لگئی ہے اس رقم کو بھی آپ اسی خانے میں لکھ لیں. اسی طرح شیئرز وغیرہ ہیں، یہ بھی آپ کے پاس جتنے موجود ہیں مختلف صورتوں میں، اسے بھی آپ پہلے خانے میں لکھ لیں. مال تجارت جیسے دکان ہو گئی، گودام یا فیکٹری میں جو سٹاک قابل فروخت ہے اس کی موجودہ قیمت، دکان میں کتنا سامان موجود ہے، گودام میں کتنا موجود ہے، فیکٹری میں کتنا موجود ہے، اور اس وقت ان کی قیمت فروخت کتنی بنتی ہے، اسے بھی آپ جمع کریں اور پہلے خانے میں لکھ لیں. خام مال جو فیکٹری، دکان یا گودام میں موجود ہو اس کی موجودہ قیمت. قابل فروخت شدہ مال کے بدلے میں حاصل شدہ اشیاء کی مالیت اور فروخت شدہ مال کی قابل وصول رقم، جو آپ کے پاس مال موجود ہے اس کی موجودہ رقم، اور جو آپ فروخت کر چکے ہیں اس کی جو رقم آپ نے لینی ہے
قابل وصول رقم ہے اسے بھی آپ پہلے خانے میں لکھ لیں۔ اگر آپ نے تجارت اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا، گھر خریدا، دکان یا فلیٹ خریدا یا زمین خریدی، اس کی موجودہ قیمت دیکھیں گے جو آپ نے بطور تجارت کے خرید کر رکھی ہے، اسے بھی آپ پہلے خانے میں لکھ لیں۔ اب یہ جتنی چیزیں آ گئی ہیں ان تمام چیزوں کو جمع کر لیں۔ سونا 5 لاکھ کا، چاندی 1 لاکھ کی، نقدی بینک میں، گھر میں، لاکر میں 2 لاکھ، یہ 8 لاکھ ہو گیا۔ آگے میرے پاس ڈیجیٹل کرنسی یا غیر ملکی کرنسی ہے 2 لاکھ، 10 لاکھ ہو گیا۔ اب جمع کرتے جائیں، جتنی چیزیں آپ کے پاس جمع ہو جائیں ان ساری آخر میں جا کر ایک قیمت لگا لیں کہ میرے پاس اتنی قیمت جو ہے نا، یہ اتنے میرے پاس پیسے موجود ہیں، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے۔ یہ 4 چیزیں کسی بھی صورت میں ہوں انہیں آپ پہلے خانے میں رکھ لیں۔ اب آتے ہیں دوسرے خانہ بی کی طرف، 2 یا با کی طرف۔ اس میں آپ نے مالیاتی ذمہ داریوں کو نکالنا ہے جو چیزیں آپ پر واجب الادا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس اوپر قرضہ ہے 50,000 روپے، اسے آپ بی میں لکھ لیں۔ ادھار خریدی ہوئی چیزوں کی جو رقم آپ نے ادا کرنی ہے انہیں آپ لکھ لیں۔ اگر آپ نے نکاح کیا ہے لیکن محترمہ کا، اپنی بیوی کا، زوجہ کا حق مہر ابھی تک آپ نے ادا نہیں کیا، وہ آپ پر قرض ہے، وہ رقم بھی آپ اسی بی والے خانے میں لکھ لیں۔ پہلے سے آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے لیکن اس کی کچھ قسطیں آپ نے ادا کرنی ہے، تو جو قسطیں آپ پر واجب الادا ہیں آپ نے ادا کرنی ہے اسے بھی آپ بی خانے میں لکھ لیں۔ مثال کے طور پر کمیٹی نکل گئی ہے لیکن میں نے اس سال کے اندر 2 لاکھ روپے کمیٹی کے اندر جمع کرانے ہیں، تو اسے آپ 2 لاکھ کو بی والے خانے میں لکھ لیں۔ ٹیکس و ملازمین کی تنخواہیں جو مقررہ تاریخ تک واجب الادا ہیں وہ بھی آپ اسی کے اندر لکھ لیں کہ میں نے ملازموں کی تنخواہ دینی ہے، وہ 4 لاکھ بنتی ہے، وہ میرے اوپر قرض ہے، وہ بھی آپ اسی کے اندر لکھ لیں۔ دکان، مکان کا کرایہ، ٹیکس، یوٹیلٹی بلز وغیرہ، اسی طرح بجلی اور گیس کے بل جو اس تاریخ تک واجب الادا ہوں وہ بھی آپ اسی کے اندر نوٹ کر لیں کہ اوسطاً بل 40 سے 50,000 آ جائے گا، جو میرا یوٹیلٹی بلز ہے 30,000 آ جائے گا، ٹیکس 20,000 ہو جائے گا، 1 لاکھ آپ اسے بھی اسی بی والے خانے میں رکھ لیں۔ اگر آپ نے پہلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، گزشتہ کچھ سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے، وہ بھی آپ پر قرض ہے، اسے بھی آپ یہاں پر لکھ لیں گے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ گزشتہ سالوں کی دینی ہے جو مجھ پر بطور قرض کے موجود ہے۔ اب ان تمام چیزوں کی مالیت کا ٹوٹل کر لیں کہ جو میرے ذمہ واجب الادا ہیں یہ کتنے بنتے ہیں۔ اے والے خانے میں آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے یا آپ نے لینا ہے، بی والے خانے میں آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ پر واجب الادا ہے جسے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب دونوں ٹوٹل ہو جائیں اے بی اور بی بی، اس کے بعد آپ یوں کریں کہ اے میں سے بی کو تفریق کر دیں، مائنس کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے لکھا اے والے خانے میں جو آپ کی مکمل مالیت بنی ہے وہ 20 لاکھ بنی ہے، اور بی والے خانے میں جو بنی ہے وہ بنی ہے 10 لاکھ۔ اب آپ بی والی رقم یعنی 10 لاکھ کو اے والی 20 لاکھ سے مائنس کر لیں، اب جواب آئے گا 10 لاکھ۔ اس 10 لاکھ کو آپ 40 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ آپ کے ذمہ زکوٰۃ ہوگی جو واجب الادا ہوگی۔ میں نے مثال دی ہے کہ آپ کے پاس اے کا جواب ہے 20 لاکھ، بی کا جواب ہے 10 لاکھ۔ آپ 10 لاکھ کو جا کر 20 لاکھ سے مائنس کریں، اب جواب آئے گا 10 لاکھ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ نے زکوٰۃ ادا کر اس 10 لاکھ کو آپ 40 پر تقسیم کریں تو جواب آئے گا 25۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سال آپ نے جو زکوٰۃ دینی ہے وہ 25,000 روپے دینی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے حساب کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ ایک فارم لے لیں، کاغذ لے لیں، اس کے درمیان میں لکیر کھینچ دیں، اے والے خانے میں آپ وہ چیزیں لکھ لیں جو آپ کے پاس موجود ہیں یا آپ نے لینی ہے، اور بی والے خانے میں آپ وہ چیزیں لکھیں جو آپ پر واجب الادا ہیں۔ پھر بی اور اے ان دونوں جوابوں کو اکٹھا کر لیں، بی کو اے سے جا کر مائنس کر لیں، جو اب جواب ہے اسے 40 پہ تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے۔ جو استعمال کی گاڑیاں ہیں، استعمال کا گھر ہے اور دیگر سامان ہے جو استعمال کا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگا۔
اگر کسی نے تجارت کے لیے منافع کمانے کے لیے پلاٹ خرید کر رکھا ہے تو اس کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی نے پلاٹ خریدا اور گھر بنانے کے لیے خریدا تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے ایک چیز ہے سال کا گزرنا. سال کا گزرنا، یہ سال گزرنے سے کیا مراد ہے ذرا یہ سمجھ لیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مال پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے ایک ایک چیز پر 1 روپے پر الگ الگ سال گزرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تاریخ کو انسان نے زکوٰۃ دینی ہو، جس تاریخ کو انسان کے پاس نصاب موجود ہو، وہ تاریخ بندہ نوٹ کر لے، چاند کے اعتبار سے اس تاریخ کو لکھ لے. اگر تاریخ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی چاند کی تاریخ احتیاطاً مقرر کر لے. آئندہ سال جب وہی تاریخ آئے گی تو حساب کر لیا جائے. سال کے درمیان اگر پیسے آتے رہیں جاتے رہیں، رقم خرچ ہوتی رہے، آمدن ہوتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سال کی ابتدا اور سال کی انتہا میں جو بندہ صاحب نصاب ہوگا تو سال کے آخر میں جتنی رقم اس کے پاس بچ جائے گی وہ واجب الادا ہوگی، اس کی زکوٰۃ واجب الادا ہوگی. میں نے کل بھی سمجھانے کے لیے تفصیل عرض کی تھی کہ مثال کے طور پر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے 5 رمضان المبارک کو. میں 5 رمضان المبارک 1444 ہجری کو صاحب نصاب ہوا، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے. اب درمیان میں پیسے آتے رہے جاتے رہے، میرے پاس 1446 ہجری میں جا کر 45 ہجری 46 ہجری میں جا کر میرے پاس 2 لاکھ مزید آ گئے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ سے 1 دن پہلے 4 رمضان کو، تو میں جب زکوٰۃ دوں گا ان 2 لاکھ کی بھی ساتھ دوں گا جو میرے پاس ابھی پہنچے ہیں یا کل پہنچے. تو اس رقم کے لیے 1 روپے پر 1,000 پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ مکمل مالیت پر جو انسان کے پاس موجود ہوگا اگر 1 دن پہلے بھی آئے گا تو وہ بھی واجب الادا ہوگا، اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا انسان پر ضروری ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی، چلیں اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. جو بات میں نے کی ہے آپ میں سے کسی ساتھی نے اس پر کوئی بات پوچھنی تو آپ پہلے پوچھ لیں، پھر میں اگلی بات تھوڑی اہم ہے وہ تھوڑی سی پھر عرض کرتا ہوں. جو بات ابھی تک ہم نے کی ہے اگر آپ ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی اس پر بات پوچھنی ہو، کوئی بات سمجھ نہیں ہو یا کوئی ذہن میں سوال ہو تو آپ بات کریں، پھر میں اگلی بات پر بات کر لیتا ہوں. جی سکندر بھی آپ بات کریں. جی استاد محترم، جیسے دکان کے اندر سامان ہوتا ہے تو ہم اس کا ہول سیل والا قیمت رکھیں گے یا جو ہم نفع پہ بیچیں گے وہ قیمت رکھیں گے؟ نفع، موجودہ قیمت فروخت. اب اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ چیز لینے کے لیے آئے گا تو میں کتنے کی دوں گا، قیمت فروخت جو منافع والی ہے وہ رکھی جائے گی. جی جزاک اللہ. جو وہاں سے ہم نے ہول سیل میں لیا تھا جو ہمیں کم، نہیں نہیں، ہاں جس قیمت پر آپ نے جو اس کی موجودہ قیمت فروخت ہے اس کا اعتبار ہوگا. ٹھیک، جزاک اللہ. جی بھائی دانش. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی استاد جی، یہ ابھی جو بھائی پوچھ رہے تھے یہی اصل میں ہمارا کام ایسا ہے، ہم ریٹیل بھی کر سکتے ہیں اور ہول سیل بھی کر سکتے ہیں. اور ہول سیل میں جو ہے مثال کے طور پہ ایک پیس 10 روپے کا ہے وہ 11 کا چلے آتا ہے، 12 کا. وہی چیز ریٹیل میں 20 روپے کی بھی جاتی ہے، پھر اس پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں. اور آن لائن کا ہمارا کاروبار ہے، اس میں واپس بھی آتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہے. تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ کیلکولیٹ اوسطن کر لیں، اوسطن کر لیں، سب کا ہول سیل بھی نہ رکھیں اور سب کا مکمل وہ بھی نہ رکھیں. آپ درمیانہ رکھ لیں، 10 کی بجائے 10 بھی نہ رکھیں، 20 بھی نہ رکھیں، 15 رکھ لیں. پتہ ہوتا ہے کہ اچھا. اوسطن جو کاروبار کرتے ہیں ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا سامان اوسطن کتنے میں چلا جائے گا خرچہ نکال کر. تو جتنا درمیان میں رکھ لیں احتیاطاً، پھر بھی بعد میں حساب کر لیں. دیکھیں زکوٰۃ آپ نے دے دی ہے پھر بھی حساب بعد میں کر لیں کہ میں نے زکوٰۃ اتنے کے حساب سے دی تھی جبکہ یہ مال بکا اتنے میں ہے. اگر برابر سرابر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کم ہے تو پھر مزید زکوٰۃ ادا کر دی جائے. استاد جی اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارا آن لائن کا کام ہے تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اسٹاک خریدنا پڑتا ہے جو 1 مہینے کا 2 2 4 مہینے کا اکٹھا ہوتا ہے اور وہ ادھار بھی ہوتا ہے، بکتا رہتا ہے، پیسے جاتے رہتے ہیں. تو اس میں کیسے کریں کہ 1 مہینے تک کا کر لیں کہ بھائی 1 مہینے میں ہمارا اتنے لاکھ کا یا اتنا مال بک جاتا ہے؟
जी ठीक है, एक हिसाब ही करना है ना, हिसाब तो एहतियातन किया जी जाता जी। है ना, एहतियातन 2-4 ऊपर कर लिए जाए, नीचे न किए जाए। हाँ, ठीक। अच्छा, एक चीज और, अगर जैसे एक आदमी जो है वो साल के शुरू में साहिब निसाब हो गया, बीच में जाके वो जो है निसाब से नीचे पहुंच गया, तो हजरत वो तो खुद जक़ात लेने वाला बन जाएगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। जब निसाब से नीचे चला जाएगा तो फिर जक़ात लेने वाला बन सकता है, वो जक़ात दी जा सकती है उसको। और अच्छा, फिर साल के आखिर तक वो उसका निसाब पूरा हो गया तो वो दे भी दे? जी फिर जक़ात देगा। दोनों चीजें होती रहेंगी? जी हो सकती हैं दोनों। सलाम। जी भाई बिलाल आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हजरत, इस तरह है कि हम 3-4 दोस्तों ने या पार्टनर ने एक फ्रेंचाइज के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया आज से 3 महीने पहले। तो बाकी दो ने अपने अपने हिस्से का शेयर पे कर दिया, और मेरे पास जो है पैसे अभी तक पड़े हुए हैं, और मेरा वो टाइम आ गया ज़कात वाला, जब मैं कैलकुलेट करता हूँ फर्स्ट रमजान अल मुबारक। अब जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं वो मैं असासा जात में लिखूंगा अपने? जी अच्छा ठीक है। आल दो कि मैं अगर, और अगर ठीक है अभी तो मैं लिखूँ, अगर मैंने पहले पैसे पे कर दिए होते तो फिर भी मैं वो लिखता किस कि फिर चीज मैं ना लिखता? वो किस चीज में देंगे, कारोबार में लगा रहे हैं? वो जी जी, वो फ्रेंचाइज के अंदर है ना, वो तो ठीक फ्रेंचाइज है, की फिर भी आपने पे फिर भी की लिखेंगे लीगल ना, फीस। फिर भी लिखेंगे आपके पास पैसे मौजूद हैं, फिर भी लिखेंगे। अगर आपने कारोबार में लगा दिए हैं, किसी शेयर में लगा दिए हैं, तो वो भी आपके, चूंकि आपकी वो सेव है और उसमें आप कारोबार कर रहे हैं, फिर भी आप लिखेंगे। ठीक है ठीक है, बताऊंगा, जज़ाकल्लाह। जी बेगौर साहब बात करें। गौर साहब आप बात कर सकते हैं। हाँ जी मौलाना जी। अब मेरे पास अगर कोई ज़मीन है और मैं उसे बेचना चाहूँगा, लेकिन 10 साल के बाद या फिर उस वक्त जब मुझे या नफ़ा मिलेगा, और मेरे पास नकद में कोई माल ना हो, बहुत कम माल हो, तो क्या मुझ पर उस ज़मीन पर भी अगर ज़कात वाजिब है? जमीन जमीन अगर आपने बेचने की नीयत से खरीद के रखी है और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर है, तो फिर जक़ात फर्ज होगी। जी। अब उसके बकदर मेरे पास अगर कोई माल नहीं है, वो ज़मीन माल ही ना है। हो माल ना हो, देखिए कल भी हम ये बात पढ़ चुके हैं, अभी भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ज़कात के लिए पैसे का होना जरूरी नहीं है। अगर जी किसी जी बंदे के पास तिजारत की नियत से प्लाट है, जमीन है, उसने बेचने के लिए ही लेकर रखी हुई है, उसकी जी। मौजूदा कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, तब भी जक़ात इसी वक्त उस पर फर्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब अब उस ज़मीन को ही बेचकर अदा करना पड़ेगा? वो उसका आपका मसला है, जमीन बेच कर दें या किसी से कर्ज लेकर दें। मतलब कर्ज लेकर भी ज़कात दे देते हैं क्या? जी दे सकते हैं जी। जी जी, शुक्रिया मौलाना। जी हसन साहब आप बात करें। जी उस्ताद जी, मेरा सवाल ये कि अब अगर कोई ये कहे कि मिसाल के तौर पर ख़वातीन के पास जो ज़ेवरात होते हैं, वो कहते हैं कि ये हमने अपने बेटों के लिए या बेटियों के लिए रखा है, कि उनको वो जो तरतीब बनाई जाती है। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी अगर मेरे पास रकम मौजूद नहीं है ज़कात अदा करने की, लेकिन मेरे पास साहिब निसाब है वो, और वो कहे कि मैं जब मेरी औलाद को मैं ये दूंगी तोहफे में, तो मैं उनसे कहूँगी कि उसके ऊपर ये डबल ज़कात दे दें, यानी कि अपनी तरफ से भी दें जो उनका माल है, और जो मेरी तरफ से रहती थी वो भी दे दें। क्या ऐसा करना जायज़ है? हो सकता है इस जो तरह? खुद जो खुद नहीं दे रही उनकी औलाद देगी। माना है कि वो उनके पास सिर्फ ज़ेवर ही है, लेकिन अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं है। देखें फर्ज तो होगी ना उस पर, फर्ज तो जी उस जी। पर हो चुकी है। इस पर जक़ात अपनी अदा करना फर्ज है। औलाद को वसीयत करके दे, औलाद को कहे, अगर औलाद ने अदा कर दी तो बहुत अच्छा, नहीं करेगी तो ये गुनाहगार होगी। जी। उसका फिर आसान तरीका ये है कि अगर अपने जिम्मा से ये फर्ज साकित करना चाहती तो औलाद को अभी से मालिक बना दे, जो 2 साल बाद देनी है अभी उनको दे दे भी, ये आप कहे। फिर औलाद जी। जक़ात अदा करेगी, नहीं करेगी तो औलाद मुजरिम होगी, ये नहीं होगी। जी। जब तक ये इस नीयत के साथ अपने पास रखे ना कि औलाद को दूंगी, दिया नहीं है, उस वक्त तक इस खातून पर या वालिद पर ज़कात फर्ज होगी। नहीं अदा करेंगे तो गुनहगार होंगे। अगर मिसाल के तौर पे आज मतलब वो अपनी औलाद को दे दें, उससे जो पिछली ज़कात है वो तो उनके ऊपर वो तो देना रहेगी, वाजिब वो होगी। बदस्तूर रहेगी, जी। जो पहले साल गुजर चुके हैं उनकी ज़कात उस पर रहेगी। जी। ठीक है।
جزاک اللہ۔ چلیں دیکھیے آگے، ایک تھوڑی سی غلط فہمی ذرا اس کو سمجھ لیں۔ بعض علاقوں میں بعض مخصوص مہینوں کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بعض علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ ماہ رجب المرجب یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، بعض میں کہتے ہیں کہ شعبان یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، بعض میں رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ صرف اسی مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، شریعت کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہے جو تمام لوگوں کے لیے ایک ہو۔ نماز ہے، اس کا وقت تمام لوگوں کے لیے ایک ہے، علاقے میں جب نماز کا وقت ہوگا تو سب کے لیے ہوگا۔ اسی طرح حج ہے، ایک ہے، روزہ ہے، وقت ایک ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی ایک وقت ایسا مقرر نہیں کیا جو تمام لوگوں کے لیے ایک ہو۔ ماہ رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ کہنا، شعبان یا رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ کہنا اور صرف اسی مہینوں میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ درست نہیں۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، اگر کسی بندے نے رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے خاص کر لیا کہ رجب زکوٰۃ کا مہینہ ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے جمادی الاولیٰ میں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ رجب ہے، اس کا سال پورا ہو رہا ہے جمادی الاولیٰ میں، اگر یہ بندہ ماہ رجب المرجب کے آنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو یہ فرض ذمہ میں لے کر جائے گا، جس کا گناہ اس کو قبر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ تو رجب کے اندر جاتا ہے زکوٰۃ ادا کروں گا، فرض تو جمادی الاولیٰ میں ہو چکی ہے۔ ایک نقصان اس کا یہ ہے۔ نمبر دو، کسی بھی عبادت کا کامل ثواب اور مکمل فضیلت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر کیا جائے۔ اصل یہ کہ عبادات کو وقت پر کیا جائے۔ اب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے جمادی الاولیٰ میں، یہ جا کر ادا کر رہے رمضان میں، تو یہ جو 4 مہینے تاخیر کی ہے، اگرچہ اس پر گناہ نہیں ہوگا، ہاں البتہ جو کامل اجر اور ثواب ملنا چاہیے وقت مقررہ کا، یہ بندہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ کسی ایک خاص مہینے کو زکوٰۃ کے لیے مختص کرنا، اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر ایک مہینے میں زکوٰۃ کو ہم ادا کرنے کے لیے مقرر کر دیں گے تو فقراء اور غرباء باقی مہینے کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد ہے فقراء کی امداد، فقراء کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اگر یہ مسلسل چلتا رہے گا، ایک علاقے میں 100 بندہ ہے زکوٰۃ دینے والا، 10 رمضان میں دیتے ہیں، 10 شوال میں دیتے ہیں، 10 ذوالقعدہ، اب پورا سال زکوٰۃ کی ترتیب چل رہی ہے تو فقراء کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اگر ایک مہینے کے ساتھ زکوٰۃ کو خاص کریں گے تو باقی 11 مہینے وہ فقراء، غرباء اور ضرورت مندوں کی ضرورت پر اثر پڑے گا۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کے لیے کسی ایک مہینے کو خاص کرنا ٹھیک نہیں۔ اچھا، اس میں ایک نقصان اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ مسلسل زکوٰۃ کے لیے مہینہ ایک خاص کرتا رہے گا تو چند سالوں کے بعد جا کر اس کے ذمے کچھ سالوں کی زکوٰۃ مزید رہ جائے گی۔ 2 مہینے اس سال ہو گئے، 2 مہینے اگلے سال ہو گئے، 2 مہینے اس سے اگلے سال ہو گئے، 2 مہینے، ہر سال 2 مہینے جاتے رہیں گے تو 6 سال بعد جا کر اس پر سال مزید بڑھ جائے گا۔ یہ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، حالانکہ اس پر جو زکوٰۃ فرض ہوگی وہ 2 سالوں کی ہو چکی ہوگی۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال کو تو ضروری قرار دیا، لیکن ایک مہینے کو خاص نہیں کیا کہ جو مہینہ تمام اہل اسلام کے لیے یا اہل علاقہ کے لیے مختص ہو، بلکہ جو بندہ جس مہینے میں صاحب نصاب ہوگا، آئندہ سال جب وہی مہینہ آئے گا، وہی تاریخ آئے گی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسے چاہیے کہ آئندہ سال اس تاریخ کو جا کر حساب کرے اور اپنی جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے اسے اگر چاہے تو یکمشت ادا کر دے، چاہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرے، چاہے تو جلدی ادا کرے، چاہے تو تاخیر سے ادا کرے، اس بندے کو مکمل اختیار ہوگا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو تو فقراء کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی میں زیادہ سے زیادہ جلدی کرنی چاہیے، تاکہ فقراء کی ضرورتیں بھی جو ان امراء کے مال کے ساتھ وابستہ ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔
آج کے سبق کی تیسری چیز ہے وضو کی دعا. وضو جب شروع کرنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وضو کی ابتدا کی دعا ہے. جب وضو کے درمیان میں پہنچے بازو دھونے پر تو وہاں پر جا کر یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ کریم مجھے وسعت والا گھر عطا فرما دے اور برکت والا رزق عطا فرما دے. اور جب وضو ختم کر لیں، وضو مکمل کرنے کے بعد آخر میں دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ابتدا میں تسمیہ، درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور آخر میں دوسرا کلمہ اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ پڑھ لینا چاہیے. یہ جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے حدیث مبارک سے، اس دعا کے پڑھنے کے وقت آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ثابت ہے. چہرہ اٹھانا ثابت ہے، یعنی جب وضو کر کے نکلے باہر تو آسمان کی طرف چہرہ کریں، منہ اوپر کی طرف کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ دعا پڑھ لیں. رہ گئی بات شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا، تو یاد رکھیے حدیث مبارک میں چہرے کا اٹھانا تو ثابت ہے، لیکن شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھانا اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً کلمہ شہادت کے وقت اپنی انگلی بلند فرماتے تھے. تو ہمارے حضرات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انگلی اٹھا لے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تو اسے زبردستی انگلی اٹھوانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کوئی بندہ انگلی اٹھاتا ہے تو اسے یہ نہ کہا جائے کہ تو غلط کر رہے، اور اگر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تو اسے بھی یہ نہ کہا جائے کہ تو غلط کر رہا ہے. اٹھانے والے کو روکا نہ جائے اور نہ اٹھانے والے سے انگلی اٹھوائی نہ جائے. ہمارے سبق کی چوتھی اور آخری چیز قرآن کریم کی چند آیاتیں، ان کا مفہوم ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ان آیات کی میرے ساتھ تلاوت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. ان آیات میں اللہ کریم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آنے والے ایک واقعہ کی طرف اشارہ اور صراحت اور وضاحت فرمائی ہے. اللہ کے نبی جب نبوت کا اعلان کرے اور ایسا کوئی واقعہ یا ایسی چیز نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہو، اسے شریعت کی زبان میں معجزہ کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے یا نبی کی ولادت باسعادت سے پہلے ظاہر ہو تو اسے شریعت کی زبان میں ارہاس کہا جاتا ہے. ارہاس، راس کہتے ہیں بنیاد کو، یہ نبی کی آمد کی بنیاد ہوا کرتی ہے. تو یہ ارہاس کی طرف اشارہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے تقریباً 2 ماہ کے لگ بھگ پہلے، 50 یا 55 دن بنتے ہیں،
حبشہ کے طرف سے ایک بادشاہ ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ کریم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اس وقت ابابیل بھیجے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے تھے جن کے منہ یا جن کے پنجوں کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، وہ اوپر سے وہ کنکریاں پھینکتے، اس لشکر کے سر پہ لگتی اور نیچے سے نکل جاتی۔ اللہ کریم نے اپنے گھر کی حفاظت کری اور اللہ کریم نے ان ابابیلوں کے ذریعے ان لوگوں کو تباہ اور برباد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس لیے میرے عزیز طلبہ یاد رکھیے، اللہ کریم اپنے دین کے معاملے میں کسی بندے کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، قیامت کے دن تک اللہ کے دین نے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینی، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین سے بیزار ہو جاؤ گے، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کریں گے، اللہ ایک اور مخلوق لے کر آئیں گے جو اللہ کے دین کا کام کرے گی۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے آئیں گے۔ تو اللہ اور اللہ کا دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں، یہ میری اور آپ کی سعادت اور خوش قسمتی ہوگی، ہماری جوانی اللہ کے دین پہ لگ جائے، ہماری صحت اللہ کے دین پہ لگ جائے، ہمارا بڑھاپا اللہ کے دین پہ لگ جائے، ہمارا مال اللہ کے دین پہ لگ جائے، ہماری اولاد اللہ کے دین پہ لگ جائے، یہ میری اور آپ کی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ابابیلوں سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی اشاعت، اپنے دین کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم صحت دے تو وہ بھی دین پہ لگ جائے، اللہ جوانی اور بڑھاپا دے وہ بھی دین پہ لگ جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات مکمل ہو چکی ہے، آپ میں سے اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بھائی آسان، آپ بات کریں۔ جی استاد جی، آپ نے وہ وضو کے دوران کی دعا بتائی، تو ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم باتھ روم میں ہوتے ہیں، تو اس وہاں دوران نہیں پڑھیں دعا گے، کس وہاں نہیں، وہاں وہاں نہیں پڑھیں گے، باہر نکل کے اگر کوئی چاہے کہ جی اکٹھی ایک ساتھ تینوں مطلب پڑھ لے؟ نہیں، باہر صرف آخر والی پڑھی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی بھائی حنیف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ پوچھنا تھا، موبائل سے اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جی وضو ضروری ہے۔ اگر وہ بغیر وضو پڑھے گا وہ اس سے گناہ گار ہوگا، اسی طرح جی جس طرح وہ فزیک پاک جی بالکل پکڑ۔ ایسے، جی بالکل ایسے، ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو۔ صحیح۔ تو اگر ماضی میں غلطی ہو چکی ہے اس طرح بغیر وضو توبہ کے؟ استغفار، صحیح، بہتر۔ توبہ استغفار ہو گئی اس پر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی غوث صاحب آپ بات کریں۔ جی مولانا، وہی پوچھنا تھا، آپ نے کہا نا کہ قرضے لے کر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ہلو؟ جی جی ہاں جی جی، اگر میری زمین کا اگر میں زکوٰۃ نکالوں تو اگر 40,000 ہو جائے اور میرے باقی اخراجات، میرے باقی جو چیزیں ہیں اس کے زکوٰۃ کل ملا کر 50,000 ہو جائے تو دوسرے چیزوں کا 10,000 اور میرے زمین کا 40,000، تو یہ کل 50,000 ہو جائیں گے نا؟ جی اب میں اس میں ایسا کروں گا کہ اب میرے پاس زمین 11 اور 12,000 روپے اگر میرے پاس ہیں کہ میں باقی کے چیزوں کا زکوٰۃ ادا کر سکوں، اور زمین کے ادا کرنے کے زکوٰۃ کے پیسے نہیں تو میں دوسرے کے پاس قرضہ لوں گا 40,000، جتنے زکوٰۃ ہے اتنے لے لوں گا، اب جی تو کل ہوا 50,000 کی زکوٰۃ۔ تو اس 50,000 کی زکوٰۃ میں مستقبل میں مجھے قرضہ ادا کرنا ہے 40,000، تو وہ 40,000 نکال دوں گا تو صرف 10,000 بچیں گے نا؟ جی تو میرے اوپر 10,000 بچیں گے کیا زکوٰۃ کے لیے؟ پھر میں نہیں سمجھا، آپ نے کیا خلط مت کر دیا۔ آپ کے پاس جو زمین ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ 40,000 زکوٰۃ بتا رہا ہوں اس کی۔ نہیں، زکوٰۃ نہ بتائیں مجھے، زکوٰۃ نہ بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ زمین کی قیمت کتنی ہے۔ جی مولانا، میرے پاس زمین نہیں ہے، میں صرف پوچھ رہا ہوں ایک اندازے سے۔ اللہ کے ولی جب ہے ہی نہیں تو پھر ایسے خام خواہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟
جی یعنی ایک جی چیز ہے ہی نہیں، تو ایسے خام خواہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں. میں تو حساب کر کے آپ کو بتانے لگا تھا اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، مجھے بھجوا دیں. آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو آپ کو بتانے کا فائدہ پھر. جی جی، یہ سوال پہ عجیب لگا تھا مجھے، اس لیے پوچھا. نہیں نہیں، ایک چیز دنیا میں وجود ہی نہیں ہے اس کا. یا آپ سے کسی نے پوچھا ہے کہ میرے پاس زمین ہے تو اس کی کتنی کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں نہیں. تو چھوڑ دیں پھر، ایسے خام خواہ فرضی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جی ٹھیک ٹھیک مولانا. اور اللہ کو جی دوسرے میں نے 20 سوال رکھے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے. یہ کیا میں آپ کو واٹس ایپ میں کروں؟ کوئی کام کے ہوں، مطلب کے ہوں تو پوچھ لیں. 20,000 جی بھی پوچھ لیں. اگر کام کے نہیں ہے تو ایک بھی نہ پوچھیں. جی کام ہی کے ہیں. نہ چلیں. کام کے ہوں اور واقعتاً دنیا کے اندر چل رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ اسی طرح وہ بھی فرضی آپ نے بنائے ہوں، جو آپ کے ذہن میں آپ بناتے جائیں مجھے بھیجتے جائیں. جی جی ٹھیک ہے، اگر کام کے ہوں تو 20,000 بھی بھیج دیں. اگر کام کے نہ ہو تو ایک لائن بھی نہیں بھیجنی. جی جی کام ہی کے ہے. چلے میں پوچھوں گا، جب بھیجو گے پھر میں پوچھوں گا بھی یہ کیا ہے. پتہ جی چل جائے گا مولانا. کتنے کام کے نکلتے ہیں. جی محمد اسامہ صاحب آپ بات کریں. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم استاد جی السلام. ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے جمع ہے، صحیح ہے. اچھا، اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا کرنٹلی ابھی وہ جاب نہیں ہے، یعنی جو ہے نا جاب نہیں ہے اور آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن جاب ڈھونڈ رہا ہے، صحیح ہے. لیکن اور اسی سے نا اپنا اور اپنے گھر والی کا خرچہ جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر پورا خرچہ نا ہے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اور گھر والے نا دوسری چیزوں میں بل وغیرہ مثال کے طور پہ ہو گئے تو وہ چیزیں سپورٹ کر دیتے ہیں، تو اپنا کچھ خرچہ جو ہے نا اس سے نکال لیتے ہیں. تو اب پوچھنا یہ تو اس 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی یا پھر اس کو مائنس کریں گے؟ اس کا طریقہ آپ بتا سکتے ہیں؟ 10 جو اس کے پاس بچی ہوئی رقم ہے نا، جو اس کے پاس بچی ہوئی رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہو. اس میں سے جو اس نے نکال لی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جو اس پر اسی مہینے واجب الادا ہے وہ بھی مائنس ہو جائے گی. مثال کے طور پر 10 لاکھ ہیں، 50,000 روپے اس کے گھر کا خرچہ ہے، 50,000 اس کے راشن کا خرچہ ہے، بل ہیں، باقی چیزیں. 1 لاکھ نکال لیں، 9 لاکھ کی جو زکوٰۃ دیں گے. اچھا اچھا صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو باقی اس وہ پر جو اسی میں جو جو چیزیں اسی مہینے اس پر واجب الادا ہیں ان کو مینیج کر لیں گے. باقی جتنی رقم بچ جائے گی اس میں وہ زکوٰۃ دے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جی محمد یوسف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد جی، ساس اپنے داماد کو یا سسر اپنے داماد یا بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. نہیں، داماد ساس سسر سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے نا؟ نہیں دے سکتے جی، نہیں دے سکتے. انہوں نے بس بیٹی دے دی، یہ کافی ہے. جی 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 جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد شاہ نور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد محترم، یہ افطاری کی اور ایک دعا آتی ہے کتابوں میں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اگر یہ دعا بھی اگر درست ہے؟ کسی حدیث میں آ جائے تو مانگ سکتے ہیں. جی کتابوں میں لکھی ہوئی آتی ہے دعا. جی بہت ساری کتابوں میں جی دعائیں کی جی کتاب ہوتی ہے اس میں. جی 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 اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. محمد یوسف صاحب آپ موجود ہیں؟ محمد جی یوسف حضرت صاحب. موجود ہے حضرت. یہ میں نے ویسے مزاح میں کہا تھا، اگر ساس زکوٰۃ کی مستحق ہو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی جی کیونکہ حضرت، کل میرا سوال تھا ساس نے اگر داماد زکوٰۃ کے مستحق ہو تو ساس ٹھیک یا دے سسر؟ سکتے ہیں، ساس بھی داماد کو دے سکتی ہے. جی 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 جزاکم اللہ خیر حضرت. ٹھیک. جزاکم. اصل میں جی ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو اصول اور فروع ہے نا ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جی حضرت. جی ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ خیر. جی کسی اور نے کوئی بات پوچھنی ہو؟ جی شاہ نور صاحب.
बात करें आप। जी उस्ताद जी, सबक से मुतालिक नहीं है, जी अगर पूछिए इजाज़त हो। पूछिए पूछिए। जी उस्ताद जी, ये यहाँ पे जो हमारे हैं, मैंने एक पता और पूछा था, लेकिन अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपकी बात को। तो मुझे, जो हमारे यहाँ इमाम साहब हैं, तो हैं शाफिल मसलक से हैं, ठीक। तो जब नमाज पढ़ाते हैं तो आधी वो रफ़ा नहीं करते हैं, लेकिन हाथ सीने पे बांधते हैं। जो शाफी का तरीका है वैसे नहीं करते हैं, आधी हनफी के आधी शाफी, तो क्या दुरुस्त है? तो उनके पीछे उनके नमाज पीछे नमाज पढ़ना पढ़ लिया कैसा है? करें, उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करें आप। जी वो पूरी साफी भी नहीं है, पूरे हनफी भी फॉलो नहीं आप करते हैं। पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, मैंने मसला बता दिया, बस समझ आ गई जी मुझे बात। पढ़ लें नमाज। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी भाई गौस। जी मौलाना, ये जो घुमन साहब हमें वेबसाइट का लिंक बोलते हैं ना, गूगल में मिलता ही नहीं है। कौन सा नहीं मिलता? जो घुमन साहब ने अपने इश्तहारात और अपनी तकरीर पोस्ट करते हैं ना हर दिन। तो ये आपने कौन सा कहा है कि आपको नहीं मिलता? जी मैंने बहुत सर्च किया गूगल पे, नहीं अनाफ मिला। मीडिया, अनाफ मीडिया सर्विसेज लिखें, सबसे पहले आपको मिलेगा। फेसबुक पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जी जी अनाफ मीडिया सर्विसेज। जी। और एक बात, यहाँ पर हमें इंडिया से, हिंद से हूँ, आंध्र प्रदेश में। तो हमारा नज़दीकी इदारा है, इदारतुल नौमान, जो हैदराबाद में है। उसमें जी से मैंने किताबें मंगाने का चाहा, तो उन्होंने कहा कि कुछ किताबें उनके पास अभी प्रिंट नहीं हुई है। तो क्या हम पाकिस्तान से मंगाने का कोई जरिया है? उन्हीं से रब्ता करें। मुफ्ती अब्दुस्तार साहब जो इदारतुल नुमान में होते हैं, उन्हीं से रब्ता करें, वही आपको बताएंगे कैसे मंगवा सकते हैं। जी जी, शुक्रिया मौलाना। जी और एक बात पूछना था मौलाना। जी पूछे पूछे पूछे। 20 में से 2 हो गए, बाकी 18 रह गई हैं आपकी। जी जी, उन्हीं में से पूछ रहा हूँ। तो चले। जी हमारे ये मस्जिद ये में। ये ये तो दोनों काम की नहीं थी जो आपने पूछी हैं। जी मौलाना, चले मुझे चले किताब। चले, जी पूछे ठीक। पूछे 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 पूछे। जी हमारे मस्जिद में 3 दिन से झगड़े चल रहे हैं कि यहाँ के नज़दीक हमारे इलाके में कुछ ये गैर मुक़ल्लिदीन है। तो आपके जो मसाइल है ना, जो आपके 20 मसाइल है ना, आप एक मरतबा मुफ्ती अब्दुस्तार साहब से पूछ लें। जो बच थे ना, फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है मौलाना। ठीक है, हाँ। ये 20 उनसे पूछ लें, 20 नहीं बल्कि अब तो 18 रह गए, 2 तो मैंने बता दिए। ये जो लड़ाई झगड़े वाले ना, जरा उनसे पूछ लें, वो सुलह करा दें तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर मुझे बताना, फिर मैं खुद कुछ करूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। ठीक है, जी मौलाना। जजाकल्लाह जजाकल्लाह। चले, बस आखिरी 2 मिनट रह गए। आज जुमरात है, कल इंशाल्लाह जुमा होगा, सबा की छुट्टी होगी। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि शब जुमा दरूद पाक का एहतमाम करें, कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। इसी तरह जब जुमा का दिन आ जाए तो जुमा के जो मसनून आमाल हैं उनका बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अगर आप इमाम साहब हैं फिर तो आपने मस्जिद में वक़्त पे जाना ही जाना है। अगर आप इमाम नहीं हैं फिर भी कोशिश करें नमाज जुमा की अदायगी के लिए वक़्त पे जाएं, और कोशिश करें कल सलातुत तस्बीह पढ़ें। ज़िंदगी में एक मरतबा तो कम अज़ कम पढ़ लेनी चाहिए, रोज़ाना पढ़नी चाहिए, नहीं तो रमज़ान और मुबारक में जुमा के दिन इसका मामूल बना लें कि 4 जुमे हैं, हमने इंशाल्लाह 4 मरतबा सलातुत तस्बीह पढ़नी है, और इसका बेहतरीन वक़्त ज़वाल के बाद और जुमा से पहले होते हैं। इसी तरह नमाज जुमा अदा करें, फिर सूरतुल कहफ की तिलावत करें, और पूरा दिन उमूमन और असर की नमाज के बाद खुसूसन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ के एहतमाम करें। मैं इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन पूछूंगा, या उससे भी बेहतर ये है कि आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे हफ्ते वाले दिन सबक से पहले पहले मैसेज कर देंगे कि आपने दुरूद शरीफ कितना पढ़ा है, सूरतुल कहफ की तिलावत की है, और उसके बाद सलातुत तस्बीह। इन 3 चीज़ों के बारे में मुझे आपने बताना है मैसेज करके। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक साल मुतकब्बल अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और सादतें हम सबको नसीब फरमाए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह करीम मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आफ़ियत वाला मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।